پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب سیارہ مریخ اور خلائی تحقیقات کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 31 سے لے کر صفحہ نمبر 40 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی چوتھی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ پرزیورینس روور کے صوتی تجزیوں کے مطابق جس آواز کی فریکوینسی 240 ہرٹز سے کم ہو، اس آواز کی رفتار سیارہ مریخ کی فضا میں 250 میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ سن 2017 میں سیارہ مریخ کی سطح پر ایک شمسی طوفان کے باعث تابکاری کی شرح عارضی طور پر دگنی ہو گئی تھی۔ سیارہ مریخ کی آب و ہوا۔ سیارہ زمین کی طرح سیارہ مریخ کے بھی موسم ہوتے ہیں، جو کہ اس کے شمالی اور جنوبی کرہ کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ جنوبی کرہ میں گرمیوں میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جبکہ سیارہ مریخ کے خط استوا پر درجہ حرارت -110 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان تک رہتا ہے۔ درجہ حرارت کی تبدیلی میں اس قدر زیادہ فرق سیارہ مریخ کے فضائی ماحول کی عدم موجودگی کے باعث ہے، جو کہ سورج کی تپش کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سیارہ مریخ سیارہ زمین کے مقابلے میں سورج سے 1.52 گنا زیادہ دور ہے، جس کی وجہ سے سیارہ مریخ پر سورج کی روشنی سیارہ زمین کے مقابلے میں صرف 43% تک ہی پہنچ پاتی ہے۔ سیارہ مریخ کی سطح پر دھول کے طوفان بھی کثرت سے اٹھتے رہتے ہیں، جن کی حد رفتار 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے۔ یہ دھول کے طوفان چھوٹے رقبے سے لے کر بڑے رقبوں تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ دھول کے طوفان تب اٹھتے ہیں جب سیارہ مریخ سورج کے گرد اپنی گردش کے دوران اپنے مدار میں سورج کے قریب ترین مقام پر پہنچتا ہے۔ سیارہ مریخ پر پانی کی موجودگی۔ سیارہ مریخ پر پانی موجود ہے۔ یہ پانی سیارہ مریخ کے قطبین پر مٹی کی دھول سے ڈھکی ہوئی برف کی تہوں کے نیچے محفوظ ہے۔ سیارہ مریخ کی قطبین کی کچھ جگہوں کی سطحوں پر بھی پانی کی جمی ہوئی برف کی صورت میں بآسانی نظر آ جاتا ہے۔ یہ پانی اندازاً 11 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ سیارہ مریخ کی سطح سے پانی کی عدم موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ سیارہ مریخ کی فضا کا فضائی ماحول موجود نہیں ہے جو اس بہتے ہوئے پانی کو سیارہ مریخ کی سطح پر برقرار رکھ سکے۔ اس وجہ سے سیارہ مریخ کی فضا میں موجود بادل بھی اس پانی کے آبی بخارات کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو فضا میں اڑ کر ادھر ادھر بکھر گیا تھا۔ سیارہ مریخ کے پانی کے ان محفوظ ذخائر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس بھی کثیر مقدار میں شامل ہے۔ سیارہ مریخ پر ماضی میں پانی کی موجودگی کا ہائیڈروسفیئر۔ سیارہ مریخ کی سطح پر بنی ہوئی پانی کے بہاؤ کی سیارہ زمین کے انداز میں بنی ہوئی لکیریں یہ واضح کرتی ہیں کہ سیارہ مریخ میں پانی کثیر مقدار میں موجود ہے۔ ماڈم ویلیز، جو کہ 700 کلومیٹر طویل ہے، میں 25 مقامات پر پانی کے تیز رفتار بہاؤ کے سبب پیدا ہونے والے سیارہ مریخ کی عرضی سطح کے کٹاؤ کے آثار بھی ملے ہیں۔
اس کے علاوہ سیارہ مریخ کی سطح پر پائی جانے والی مخصوص معدنیات جیسے ہیمیٹائٹ اور گوئتھائٹ جو کہ پانی کی موجودگی کی وجہ سے ہی بنتے ہیں کی موجودگی سے معلوم ہوتا ہے کہ سیارہ مریخ کی سطح پر ماضی میں کبھی بہتا ہوا مائع پانی بھی موجود ہوا کرتا تھا۔ سیارہ مریخ پر آبی شواہد کے مشاہدات اور نتائج کی تاریخ۔ جنوری سن 2004 میں امریکی خلائی ادارے ناسا نے سیارہ مریخ کی سطح پر اپنی ایک خلائی گاڑی جس کا نام اپارچونٹی روور ہے مریخ کی سطح پر کامیابی سے اتاری تھی۔ سن 2004 ہی میں اپارچونٹی روور نے مریخ کی سطح پر ایک ایسی معدنی جاروسائٹ دریافت کی تھی جو صرف تیزابی پانی کی موجودگی میں ہی بن سکتی ہے۔ یہ معدنی جاروسائٹ آئرن ہائیڈروکسی سلفیٹ کے معدنیات کے خاندان پر مشتمل ہوتی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیارہ مریخ کی سطح پر ماضی میں مائع پانی کبھی بہتی ہوئی حالت میں بھی موجود ہوا کرتا تھا۔ امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا نے جنوری سن 2004 میں سیارہ مریخ کی سطح پر اپنی ایک خلائی گاڑی جس کا نام اسپرٹ روور ہے مریخ کی سطح پر کامیابی سے اتاری تھی۔ سن 2007 میں اسپرٹ روور کو سیارہ مریخ کی سطح پر سلیکا کے مرتکز ذخائر ملے تھے جو سیارہ مریخ کے ماضی میں اس مقام پر نمی ہونے کے اثرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ سن 2011 میں اپارچونٹی روور کو سیارہ مریخ کی سطح سے معدنی جپسم ملا تھا جو کہ صرف پانی کی موجودگی میں ہی بنتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سیارہ مریخ کا پانی اس کی سطح کے عین نیچے کے اوپری منٹل میں ہائیڈروکسل آئنز کی شکل میں موجود ہے اور اس پانی کی مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ یہ پورا سیارہ مریخ کو 200 میٹر سے لے کر 1000 میٹر تک کی گہرائی تک ڈھانپنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا نے اگست 2012 میں سیارہ مریخ کی سطح پر اپنی ایک اور خلائی گاڑی جس کا نام کیوروسٹی روور ہے مریخ کی سطح پر کامیابی سے اتاری تھی۔ 18 مارچ سن 2013 کو ناسا نے کیوروسٹی روور میں نصب معدنی ہائیڈریشن کے آلات کے ذریعے سیارہ مریخ کی چٹانوں کے طویل تحقیقی مشاہدوں کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ انہیں بریڈبری لینڈنگ اور یلو نائف بے کے درمیان واقع گلینل کے مقام پر ہائیڈریٹڈ کیلشیم سلفیٹ کی چٹانوں کے نمونوں میں جن میں ٹنٹینا اور سٹن ان لائر کی چٹانیں بھی شامل ہیں، ان چٹانوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کے نمونوں سے 60 سینٹی میٹر کی کھدائی کرنے کے بعد پانی کی موجودگی کا سراغ ملا ہے جس کی شرح 4% ہے۔ ستمبر 2018 میں ناسا نے اعلان کیا تھا کہ انہیں سیارہ مریخ کی ڈھلوان کے تاریک علاقوں میں کیوروسٹی روور میں نصب اسپیکٹرومیٹر آلات پر اسپیکٹرومیٹر ریڈنگ کے ذریعے ہائیڈریٹڈ نمکین پانی کے لائنی بہاؤ کے مضبوط ثبوت ملے ہیں۔ اس ڈھلوانی مقام پر پانی کے بہاؤ کی سطحی لکیریں یا نقوش بھی موجود ہیں اور اس مقام پر گرمیوں میں درجہ حرارت -23 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ سیارہ مریخ کے شمالی کرہ کے میدانوں کے نیچے سینکڑوں میٹر گہرائی میں پانی کا ایک سمندر موجود ہے۔ سن 2015 میں سائنسدانوں نے اپنا یہ خیال بھی پیش کیا تھا کہ یہ سمندر سیارہ زمین کے سمندر بحر آرکٹک کے جتنے رقبے پر پھیلا ہوا ہو سکتا ہے۔ یہ خیال جدید سیارہ مریخ کی فضا میں موجود ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس جن کے نام پروٹیم اور ڈیوٹیریم ہیں کے
के तनासुब से हासिल किया गया है। कदीम मरीख की सतह पर पानी की मिकदार नुमायां तौर पर मौजूदा दौर की शरह से कई गुना ज़्यादा थी। क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर के मकाम पर ड्यूटेरियम का एक आला दर्जे का तनासुब पाया था। सैयारा मरीख के शुमाली कुतुब के करीब वाक़े कोरोलीफ क्रेटर, जिसके मरकज़ी दहाने का कतर 81.4 किलोमीटर है और जिसे मार्स एक्सप्लोरर ने सैयारा मरीख के मदार में गर्दिश के दौरान दरियाफ्त किया था, उसने इस क्रेटर को 2200 क्यूबिक मीटर पानी की बर्फ से भरा हुआ पाया था। नवंबर 2016 में नासा ने यूटोपिया प्लेनिशिया के इलाके में ज़ेरे सतह मरीख की बर्फ़ की एक बहुत बड़ी मिकदार तलाश हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। सैयारा मरीख की इस ज़ेरे सतह झील में पानी की मिकदार का हजम एक अंदाज़े के मुताबिक 12,100 क्यूबिक किलोमीटर है। सन 2018 से लेकर सन 2021 तक के सैयारा मरीख के मुशाहिदात के दौरान एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने वैलिस मैरिनेरियस कैनियन में ज़ेरे सतह मरीख की बर्फ़ की मौजूदगी के असरात की मौजूदगी का इंदिया दिया है। सैयारा मरीख की मदारी हरकत। सूरज से सैयारा मरीख का औसतन फासला 230 मिलियन किलोमीटर है और इसका मदारी दौरानिया 687 दिन का है। सैयारा मरीख का एक दिन 24 घंटे 39 मिनट का है। सैयारा मरीख का महवरी झुकाव 25.19 डिग्री है। सैयारा मरीख के मौसम सैयारा ज़मीन की मानंद ही होते हैं, लेकिन इनका दौरानिया सूरज के गिर्द इसके गर्दिशी मदारी दौरानिया की वजह से ज़्यादा तवील होता है। मौजूदा दौर में सैयारा मरीख के शुमाली कुतुब का रुख सितारा देनिब के करीब है। सैयारा मरीख औसतन अपने हर 779.94 दिन पर अपने मदार में सैयारा ज़मीन के करीब तरीन मकाम पर होता है। ये दौरानिया 764 दिन से लेकर 812 दिन तक के अरसे पर मुहित होता है और इन दोनों का आपस में करीब तरीन फासला 54 मिलियन किलोमीटर से लेकर 103 मिलियन किलोमीटर के दरमियान रहता है। इस फ़र्क की वजह इन दोनों सैयारों का अपने अपने मदारों में बेज़वी शक्ल में ज़ेरे गर्दिश होना है। आम तौर पर सैयारा मरीख और सैयारा ज़मीन अपने अपने मदारों में ज़ेरे गर्दिश रहते हुए सूरज के पार एक दूसरे से मुखालिफ सिमतों में पाए जाते हैं। सैयारा मरीख और सैयारा ज़मीन का सबसे दूर का आपसी फासला 401 मिलियन किलोमीटर है। सैयारा मरीख के कदीम और कुरून वस्ता के मुशाहिदात। सैयारा मरीख को मशहूर ज़माना इतालवी माहिर फ़लकियात गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप की मदद से दरियाफ़्त किया था। कदीम सुमेरियों ने सैयारा मरीख का नाम जंग और ताउन के देवता मार्स नेर्गल के नाम पर रखा था, जिसके फ़िरके का मरकज़ी शहर सल्तनत मेसोपोटामिया का दारुल खिलाफा नेनवा का कदीम शहर था। कदीम मेसोपोटामिया के मतन में सैयारा मरीख को मरने वाले लोगों की किस्मत के फैसले का सितारा समझा जाता था। सन 1534 कबले मसीह में कदीम मिस्री सल्तनत के माहिरीन फ़लकियात ने भी सैयारा मरीख के वजूद को देखा हुआ था और वो उसे रात के अंधेरे में एक भटकता हुआ सैयारा समझते थे और वो इसकी मदारी गर्दिश से भी वाकिफ़ थे। नो बाबली सल्तनत के माहिरीन फ़लकियात सैयारों के मुशाहिदात का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब किया करते थे और उन्हें मालूम होता था कि सैयारा ज़मीन हर 79 साल में 37 मरतबा सैयारा मरीख को ओवरटेक करता है, जिसके लिए उन्होंने रियाजी के उसूल भी
وضع کر کے رکھے ہوئے تھے۔ سیارہ زمین کے اس عمل کو علم الریاضی اور علم الفلکیات کی سائنس میں سینوڈک پیریڈز کہا جاتا ہے۔ قدیم یونانی زبان میں سیارہ مریخ کو پائرویس کہہ کر پکارا جاتا تھا، جو کہ قدیم یونانیوں کے خدا ایرس کا نام تھا۔ قدیم رومیوں نے سیارہ مریخ کا نام مارس رکھا تھا، جو کہ ان کے جنگ کے دیوتا کا نام تھا۔ 4 صدی عیسوی قبل مسیح میں مشہور زمانہ قدیم یونانی فلسفی ارسطو نے سیارہ مریخ کے بارے میں اپنی کتاب میٹا فزکس یعنی کتاب نمبر 7 میں سیارہ مریخ کے چاند کی اوٹ میں چھپنے کا ذکر کیا ہوا ہے۔ قدیم مصری سلطنت کے شہر اسکندریہ میں رہنے والے قدیم یونانی ماہر ریاضی دان، ماہر فلکیات، ماہر علم نجوم، ماہر موسیقی، تھیورسٹ اور ماہر جغرافیہ دان کلاڈیس بطلیمی نے سیارہ مریخ کی مداری حرکت کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تھی، جاری ہے۔